ہماری ملاقات میں ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ قرآن حکمت سے بھرا پڑا ہے، اس کی آیات میں، اس کے مضامین میں حکمتیں بے شمار ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی حکمت کے دو معنی ہم نے ذکر کیے۔ ایک تو یہ کہ یہ قرآن حاکم ہے، ہمیں ہر حوالے سے رہنمائی دیتا ہے، ہمیں حکم دیتا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ سچ کا ساتھ دیتا ہے، یہ بدی کو بدی کہتا ہے، غلط کو غلط کہتا ہے، درست کو درست کہتا ہے، یہ کبھی بھی تکلفات میں نہیں پڑتا، اس کا اعتدال، اس کا مزاج، اس کا لہجہ، اس کا مقابلہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات، یہ الفاظ، یہ حروف، یہ جملے، یہ کلام، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے جو خود بھی حکیم ہے، لہٰذا اس کا کلام حکمتوں سے بھرا پڑا ہے۔ دوسری چیز جو اللہ رب العزت ان آیات کی خوبی کے طور پہ ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ ہدن، یہ ہدایت کا سامان ہے۔ قرآن کریم میں ہدایت کا لفظ کہیں پر بھی نہیں آیا، قرآن کریم میں ہدایت کا لفظ کہیں پر بھی نہیں آیا۔ لفظ ہدن اور الہدا تقریباً 200 مقامات پہ اللہ رب العزت نے اس لفظ کو ذکر کیا ہے۔ جب ہم اس مقام کو دیکھتے ہیں کہ کبھی ہدن کہا جاتا ہے، کبھی الہدا کہا جاتا ہے، تو وہاں پر ہمیں قرائن سے مدد لیتے ہوئے، احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہوئے، یا ہم لوگ قرآن کے دیگر مقامات کا مطالعہ کر کے اس کا معنی متعین کرتے ہیں، کیونکہ ایک لفظ کا قرآن میں 200 مرتبہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کے ہاں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں کھوج لگانا پڑے گا کہ قرآن نے اس کو کن کن معنوں میں استعمال کیا ہے۔ 20 مقامات پر اللہ رب العزت نے اسے استعمال کیا اور اس کے 20 ہی معنی ہیں، لیکن آج کی اس ملاقات میں ہم اس کو ایک نئے رخ سے لینے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے ہدایت قرار دیا ہے، لیکن ہدایت کے ساتھ یہ بھی کہا کہ للمحسنین، یہ نیکی کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت بنتا ہے۔ پتہ یہ لگتا ہے کہ گویا جس شخص کے اندر نیکی کی تڑپ ہوگی، جس روح کے اندر نیکی کا جذبہ ہوگا، جو نیکی کا عنصر اپنے اندر رکھنے والا ہوگا، وہی اس قرآن کی ہدایت کو، اس کی حکمت کو سمجھ سکتا ہے، اور جو بد ہے، جو نیک نہیں ہے، جو شر والا ہے، وہ اس کے معنی کو، اس کی حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتا، اور یہ قرآن اس کے لیے ہدایت بھی نہیں ہے۔ قرآن پر پھر اعتراض ہوتا ہے کہ دیکھو جی، پھر یہ قرآن کاہے کا قرآن ہوا، یہ کاہے کی حکمت ہوئی کہ صرف نیکوکاروں کے لیے ہدایت اتر رہی ہے، اور جو لوگ رب کے باغی ہیں ان لوگوں کو اللہ رب العزت سمجھا ہی نہیں رہے۔ تو اس لیے ہمیں ضرورت پڑے گی کہ ہم قرآن کے اندر استعمال ہونے والے لفظ ہدن اور الہدا، اس کے دیگر معنوں کی طرف بھی توجہ دیں۔ ہدایت کا پہلا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ سے آ کر کسی بندے نے رستہ پوچھا اور آپ نے اسے اشارے سے بتا دیا کہ بھائی آپ اگر لاہور جانا چاہتے ہیں اس روڈ پر چڑھیں اور سیدھا آپ پہنچ جائیں گے، آپ کو لاہور آ جائے گا۔ اسے کہتے ہیں راستہ دکھانا۔ قرآن کریم کہتا ہے شہر رمضان انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، یہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ گویا قرآن نے راستہ دکھا دیا کہ دنیا بھر کے انسان اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر وہ اپنی منزل جنت تک جانا چاہتے ہیں تو ھدی للناس، سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت فرما دیتے ہیں کہ بھائی یہ قرآن تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ سب کے لیے ہے، صرف ہمارے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے۔ گویا قرآن نے رستہ دکھایا، ابھی قرآن نے کوئی اور رہنمائی نہیں دی، قرآن نے تو صرف ہمیں ایک چمکتی ہوئی چیز دکھائی ہے کہ دیکھو اگر کامیابی کے زینے پر چڑھنا چاہتے ہو، اگر اللہ کے ہاں سرخرو ہونا چاہتے ہو، اگر سرفراز اور کامیاب بننا چاہتے ہو، تو پھر اس قرآن کو دیکھ لو کہ یہ قرآن تمہارے لیے ہدایت ہے، ھدی للناس۔
جب ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر کئی لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ایک بندے کو رستہ دکھایا، کئی لوگ اس میں ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اچھا بھائی ایک تو اس نے رستہ دکھا دیا، اس نے رستہ ہمیں بتا دیا، ہم اس کے اوپر چل پڑتے ہیں۔ یہ ہدایت کا ادنا درجہ ہے، یہ چھوٹا سا درجہ ہے۔ ایک بندہ آ کر کہتا ہے کہ میں نے لاہور جانا ہے، لاہور کا رستہ بتاؤ، اور ایک دوسرا بندہ جس سے وہ پوچھ رہا ہے وہ اس کا ہاتھ پکڑے اور اسے لاہور تک چھوڑ کے آئے، یہ ہدایت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بندے کو دوسری چیز بتلاتے ہیں جو ہم نے سورۃ العنکبوت کی آخری آیت میں پڑھی کہ آپ اگر ہدایت کے طلبگار ہیں، اگر آپ اللہ رب العزت کے ہاں اپنی منزل جنت کے طلبگار ہیں، آپ جنت لینا چاہتے ہیں، آپ نے متعین کر لیا کہ ہدایت آپ کو قرآن سے ملنی ہے، یہ قرآن آپ کے لیے ہدایت ہے، تو قدم بڑھائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے لیے نکلتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، ہم انہیں اکیلا نہیں چھوڑتے، ہم انہیں توڑ تلک آخر تلک ان کی منزل تک پہنچا کر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ لمع المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو ہدایت کے لیے متعین کر لے، جو اپنا ٹارگٹ بنا لے اور اس کے بعد مدد طلب کرے اور اللہ سے کہے کہ اے اللہ اب اس راستے کو متعین کر لیا، اس پر چلنا کیسے ہے؟ میں تنہا اکیلا، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں، اے اللہ ساری دنیا بھی میرے اوپر تانے کر رہی ہے، ساری دنیا میرے اوپر ظلم کر رہی ہے، تو اللہ میں کیا کروں؟ میں اکیلا، میں ماڑی جان تیرے راستے پر چل نکلا۔ اللہ فرماتے ہیں تو اکیلا نہیں، تو ہمارے راستے پر ہے اور ہم تیرے ساتھ ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو صبر کے دامن کو پکڑ لیتے ہیں، جو اس راستے پر چلتے ہوئے خاموشی سے سر جھکا کر آنکھیں نیچی کر کے اللہ کو یاد کر کے زخمی پاؤں کے ساتھ، شکستہ دل کے ساتھ، بہتی آنکھوں کے ساتھ نکلتے ہیں کہ اللہ صرف تیری رضا کے لیے یہ دنیا کے مظالم ہم برداشت کریں، صرف تیرے لیے۔ اے اللہ اگر آج میں اکیلا ہوں تو کل کو میرے پیچھے آنے والے لوگ بھی بنیں گے۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ہمیں متقیوں کا نگہبان، ان کا نگران، ان کا امام بنا۔ ہمیں اس راستے پر چلتے ہوئے اگر قربانیاں دینی پڑیں تو اے اللہ ثبت قلبی علی دینک وطاعتک، اس راستے پر چلتے ہوئے میرے قدم ڈگمگا نہ جائیں، میرا ارادے متزلزل نہ ہو، اے اللہ میرا جذبہ پڑوان چڑھتا رہے، اس لیے مجھے تیرے ساتھ کی ضرورت ہے۔ دیکھنے میں میں تنہا ہوں، لیکن جب اللہ رب العزت بندے کو ساتھ دکھاتے ہیں، ان ابراہیم کان امہ، ایک اکیلا ابراہیم ایک امت کے برابر ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے رستوں کے لیے نکلتے ہیں ہم ان کے لیے راستوں کو آسان بھی کر دیتے ہیں، ہم ان کے لیے اسباب بھی بنا دیتے ہیں، لیکن میرا بھائی یہ راہ حق ہے، یہ کانٹوں سے بھرا ہوا راستہ ہے، یہ جنت کی طرف لے کر جاتا ہے، یہ بیٹھے بٹھائے ملنے والی جنت نہیں ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم لوگ یہ گمان کر کے بیٹھے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تو رب نے تمہیں ہلایا بھی نہیں، کبھی تمہیں ڈرایا بھی نہیں، تمہارے اوپر ابھی مصیبتیں بھی نہیں آئیں، اور تم یہ گمان کر کے بیٹھے ہو کہ جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ یہ مشکلات سے بھرا ہوا راستہ ہے، اس کے لیے نکلو، محنت کرو۔ جو اس کے لیے محنت کرے گا، جو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے محنت کرے گا، جس کا یہ لالچ ہوگا کہ اس کی ذات سے لے کر اس کی ریاست تک، اس کے گھر سے لے کر اس کے ایوانوں تک اللہ کا قانون ہو، اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے آئین کی پاسداری ہو، تو اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کو لیجئے کہ یہ قرآن جب ہمارے طرف سے نازل ہوتا ہے، ان الہدی ھدی اللہ، قانون بھی اللہ کا ہوتا ہے، انسان کی ذات پر، اس کے گھر پر، اس کے رشتہ داروں پر اور اس کے وطن کے اوپر، اس کی ہر چیز کا مالک اگر کوئی ہے تو اللہ ہے، قانون بھی اللہ کا چلے گا۔ جب اللہ یہ بات کرتے ہیں تو ہدایت کا تیسرا معنی ہمارے سامنے آتا ہے کہ ان الہدی ھدی اللہ، قانون بھی اللہ کا ہے، ہدایت بھی اللہ کی ہے۔ اللہ رب العزت جو چیز تمہارے اوپر نازل کریں گے وہ تمہارے اوپر نازل ہو کر رہے گی اور تم اس کے تابع بننے والے ہو۔ انسان کے دل میں پھر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ اللہ میں چل تو رہا ہوں، لیکن کبھی کبھی خود کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ دین کی کئی باتوں کی سمجھ نہیں آتی، دین کے اوپر میرا دل اعتراض کرتا ہے، زبان سے کچھ بولتا نہیں
لیکن اللہ میرا دل اعتراض کرتا ہے کہ دین نے یہ کیا بات کر دی، یہ کیا بات کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں والذین اہتدوا، جو ہمارے راستے پر چلتے ہوئے ہدایت کے متلاشی ہیں، زادہم ہدا، ہم ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیتے ہیں، پھر ان کے اعتراضات بھی ختم ہوتے ہیں، پھر ان کی مشکلات بھی ختم ہوتی ہیں، اور ان کے دل میں امڑنے والے وہ سوالات جو دین پر اعتراض بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سارے اعتراضات کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو چل تو صحیح، نکل تو صحیح، دیکھ تیرا رب تجھے کیسے تھامتا ہے۔ آخری چیز آ جاتی ہے کہ اللہ راستے پر چل بھی رہا ہوں، میرا دل بھی تیرے دین کے اوپر مطمئن ہے، میں اپنی ذات کے اوپر تیرے دین کو لاگو بھی کیے ہوئے ہوں، لیکن اے اللہ کوئی پتہ نہیں اس راستے پر چلتے ہوئے جو میرے ساتھی ہیں، جو میرے گھر والے ہیں، اے اللہ اگر وہی ڈگمگا گئے تو اے اللہ میرا کیا بنے گا، میں بھی ڈگمگا جاؤں گا، اے اللہ مجھے اس جگہ پر نہ آزمانا۔ اللہ فرماتے ہیں کہف کے ان لوگوں کو یاد کرو، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان لوگوں کو یاد کرو جو چند جوان تھے، اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ان جوانوں کو یاد کر کہ جو اپنے محلے سے، اپنی بستی سے نکلے، اللہ کی خاطر نکلے کہ اے اللہ یہ بستی گناہوں کے اندر ڈوبی ہوئی، ہم تیری رحمت کے طلبگار، تیری طرف سے ملنے والی ہدایت کے متلاشی، اے اللہ تو ہمیں یہاں سے نکال۔ وہ نکلے، اللہ فرماتے ہیں زدناہم ہدا وربطنا علی قلوبہم، بندے تو پریشان نہ ہو، ہم نے ان جماعتوں کے اندر، ان جوانوں کے دلوں کے اندر، ہم نے ان کے دلوں کے اندر ہدایت کو مضبوط کیا، ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، پھر دیکھ وہ چلتے رہے اور اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ یہ 5 معنی ہدایت کے، کہ اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے ہدایت سب کے لیے ہے، جو چلتا ہے اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے، اور جب وہ چلتا ہے تو اللہ کے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے چلتا ہے، دلوں کے اعتراضات ختم کر کے اپنے ساتھیوں کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے لیے نکلتا ہے، تو یہ قرآن اس کے لیے ہدایت ہے، اور اسی کے اندر نیکی ہے۔ ہدن، یہ کتاب آپ کے لیے بہت زیادہ ہدایت کا رہنمائی، ہدایت کا سامان کرنے والی ہے۔ وَرَحْمَةً، اللہ فرماتے ہیں یہ رحمت بھی ہے۔ رحمت کس اعتبار سے؟ رحمت 2 طرح سے ہے۔ ایک تو یہ کہ جب بندہ اس قرآن کے اوپر عمل کرتا ہے، اس کو وہ سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے جو دنیا بھر کے نرم گرم بستروں میں نہیں ہے۔ وَرَحْمَةً، جو بندہ اس قرآن کو لے لیتا ہے، اس دین کے اوپر چل پڑتا ہے، اس دین کو لے لیتا ہے، تو یہی وجہ تھی اس دین کو سینے سے لگایا تو آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا عمر بغیر کسی گارڈ کے، بغیر کسی سیکیورٹی کے، جنگل کے اندر سر کے نیچے اینٹ رکھ کے ایسی سکون کی نیند سو رہا ہے کہ شام سے آنے والا وفد اور ان کا ایلچی بول اٹھا کہ اللہ کی قسم ہم نے کبھی کسی چہرے پر ایسا سکون دیکھا ہی نہیں۔ وَرَحْمَةً، یہ رحمت ہے جو انسان کے دل کے اوپر اترتی ہے، اور اللہ کی رحمت بندے کو تھام لیتی ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہاں بھی محسنین اور سورۃ الاعراف میں بھی محسنین، کہ جو بندہ اللہ کے دین پر عمل کرتا ہے اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے بہت زیادہ قریب ہے۔ رحمت کا دوسرا معنی جنت ہے، کہ اللہ رب العزت اس قرآن پر عمل کرنے کی بدولت کتنے لوگوں کو اپنی رحمت سے نوازیں گے، اور اللہ کی رحمت جنت ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت اللہ کی جنت ہے، لیکن یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ للمحسنین، جو محسن ہیں۔ محسن کے بھی 2 معنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نیکی کرنے والا، کوئی بھی نیکی کرنے والا ہو اسے ہم کہیں گے کہ یہ بندہ نیکی کرنے والا ہے۔ لہٰذا جو بندہ نیکی کرنے والا ہے، جس کے اندر نیکی کا عنصر نمایاں ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ قبول کرنے والے سب سے پہلے مرد کون تھے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کیوں انہوں نے اسلام قبول کی؟ اس لیے کہ ان کے دل کے اندر نیکی کا عنصر نمایاں تھا، یہ نیکی کرنے والے تھے، اور زمانہ جاہلیت میں بھی انہوں نے کبھی بتوں کے سامنے سر سجدے میں نہیں رکھا، انہوں نے کبھی شراب نہیں پی۔ اس اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین ساتھیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ شراب نوشی سے، وہ ہر طرح کی بدی سے پاک تھے۔ سیدنا عمر کے بارے میں کئی لوگ کہتے ہیں لیکن ایسا ان کا بھی نہیں، وہ سخت ضرور تھے، اللہ کے رسول کے بڑے زبردست مخالف تھے، لیکن وہ ان بتوں کے سامنے وہ بھی نہیں جایا کرتے تھے۔
للمحسنین، کوئی بھی نیکی کرنے والا ہو، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندے جاہلیت میں نیکی والے تھے وہ اسلام میں بھی نیکی والے ہیں، وہ اسلام کی آغوش میں آ کر اور زیادہ نیکی والے ہیں جب وہ دین کی سمجھ حاصل کریں۔ احسان کا، محسن کا دوسرا معنی یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ اللہ کی بندگی کرو گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر یہ کیفیت نہیں بنتی تو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت بناؤ ہر معاملے کے اندر، اپنے کاروبار میں، اپنی عبادات میں، اپنے معاملات میں۔ جب بندہ یہ کیفیت بنا لیتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی نظروں سے چھپا ہوا نہیں ہوں، اللہ میری ایک ایک حرکت کو، میرے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے، تو پھر بندہ اس قرآن کے مطابق عمل کر گزرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے مثال کے طور پہ اس نے وراثت کے قوانین ہیں، وہ کسی بیوی کا، کسی بہن کا، کسی بیٹی کا حق مارنے لگتا ہے، اسے خیال آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہ اللہ کے دیکھنے کی وجہ سے وہ ان کا حق پورا پورا ادا کر دیتا ہے۔ یہ قرآن اس کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس چیز کو لیجئے، اللہ رب العزت ہم سب کا حامی